کبھی سوچا ہے کہ شطرنج کی بساط پر اگر ایک فریق کے پاس دوسرے سے 10 گنا زیادہ طاقتور مہریں ہوں تو کمزور فریق کیسے جیت سکتا ہے؟ وہ سیدھا مقابلہ تو بالکل نہیں کرے گا، وہ کھیل کے اصول ہی بدل دے گا۔ یہی سوال، یہی سوچ ایران کی پوری دفاعی حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ یہ کہانی اس بات کی ہے کہ کیسے ایک ملک بہت بڑے فوجی بجٹ کے بغیر بھی صرف اپنی ذہانت، اپنے جغرافیہ اور کچھ غیر روایتی طریقوں کا استعمال کر کے سپر پاورز کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ حکمت عملی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایران کو طاقت کے کس بڑے عدم توازن کا سامنا ہے، یعنی ایک ڈیوڈ اور گولیت والی صورتحال۔ پھر ہم ان کے منفرد حل یعنی غیر متناسب جنگ کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم ان کے 3 اہم ہتھیاروں پر بات کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ روس کے ساتھ نئی شراکت داری اس کھیل میں کیا تبدیلی لاتی ہے، اور آخر میں اس ساری حکمت عملی کا جو حتمی امتحان ہے یعنی آبنائے ہرمز، اس پر بات کریں گے۔ اچھا، تو ایران کی ان شاطرانہ چالوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بساط پر ایک نظر ڈالنی ہوگی کہ مہرے کس کے پاس کتنے ہیں، اور جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ مقابلہ بالکل بھی برابری کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس سلائیڈ میں اصل کہانی پہلے کالم میں نہیں بلکہ باقی 2 کالمز میں ہے۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا کل فوجی بجٹ تقریباً برابر ہے نا؟ لیکن ذرا فیکس خرچ پر نظر ڈالیں۔ اسرائیل اپنے ہر ایک شہری پر دفاع کے لیے ایران سے تقریباً 12 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہے، اور سعودی عرب تو اس معاملے میں اور بھی بہت آگے ہے۔ تو یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر روایتی جنگ ہوئی تو ایران اپنے حریفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ طاقت کے کھیل میں سیدھے طریقے سے نہیں جیت سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کھیل ہی بدل دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایرانی منصوبہ سازوں نے روایتی سوچ کو ایک طرف رکھا اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ جنگیں صرف ٹینکوں اور طیاروں سے نہیں بلکہ عزم، حوصلے اور ایک بہترین حکمت عملی سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ اور اسی سوچ نے ایران کے دفاعی نظریے کو جنم دیا، جسے اے سیمیٹریکل وارفیئر یا غیر متناسب جنگ کہتے ہیں۔ یہ صرف کوئی فوجی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ کمزور کے لیے طاقتور سے لڑنے کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بہت بھاری بھرکم باکسر کا مقابلہ ایک پھرتیلے گوریلا فائٹر سے ہے، تو کیا گوریلا فائٹر رنگ میں جا کر سیدھا مکوں کا مقابلہ کرے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ جھاڑیوں میں چھپے گا، چھوٹے تیز حملے کرے گا، باکسر کو تھکائے گا اور اس کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کے بھاری مکوں کو بالکل بے اثر کر دے گا۔ غیر متناسب جنگ بالکل یہی ہے، دشمن کی طاقت سے ٹکرانے کے بجائے اس کی کمزوریوں کو نشانہ بنانا۔ اور یہ نقطہ اس پوری حکمت عملی کی روح ہے۔ یہاں مقصد دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کے عوام اور ان کے لیڈروں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا ہے کہ یہ جنگ لڑنا ان کے لیے کسی بھی طرح فائدے کا سودا نہیں ہے۔ یہ جسمانی جنگ سے کہیں زیادہ ایک نفسیاتی جنگ ہے، جہاں فتح کا پیمانہ زمین پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ دشمن کے لڑنے کے عزم کو ہی توڑ دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران اس نفسیاتی جنگ کو عملی جامہ کیسے پہناتا ہے؟ اس نے اس پورے نظریے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 3 بڑے ستون کھڑے کیے ہیں، اور ان تینوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC، جو اس پوری حکمت عملی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ پہلا ستون ہے ان کی بحری طاقت، لیکن یہ ویسی نہیں جیسی ہم سوچتے ہیں، یعنی بڑے بڑے امریکی طیارہ بردار جہازوں جیسی۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک بہت بڑے ریچھ کا مقابلہ شہد کی مکھیوں کے ایک پورے چھتے سے ہو رہا ہو۔ IRGC کی سینکڑوں چھوٹی تیز رفتار کشتیاں خلیج فارس کے تنگ پانیوں میں کسی بھی بڑے سے بڑے بحری جہاز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتی ہیں۔ وہ ایک ساتھ حملہ کرتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنے جغرافیہ کو ہی اپنے سب سے بڑا ہتھیار بنا لیتی ہیں۔ دوسرا ستون ہے ان کا میزائل پروگرام۔ اب اگر آپ کے پاس جدید لڑاکا تیاری نہیں ہے تو آپ دشمن کو اپنے سے دور کیسے رکھیں گے؟ اس کا جواب ہے میزائل۔ یہ ایران کا لمبی رینج کا گھونسا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی بھی حملہ آور کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس حملے کی قیمت ان کے اپنے شہروں پر میزائلوں کی بارش کی صورت میں بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ ان کی دفاعی حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور تیسرا ستون ہے آج کے دور کا سب سے جدید محاذ سائبر سپیس۔ جب ایران کے جوہری پروگرام کو اسٹکس نیٹ جیسے وائرس سے نشانہ بنایا گیا
تو یہ ان کے لیے ایک طرح کی ویک اپ کال تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنے ڈیجیٹل نظام کو بچانے کے لیے مضبوط صلاحیتیں بنائیں بلکہ جارحانہ سائبر حملے کرنے کی بھی قابلیت حاصل کر لی۔ آج کی دنیا میں جنگ جیتنے کے لیے ہمیشہ بموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک کی بورڈ بھی ٹینکوں کو ناکارہ کر سکتا ہے۔ اب ان تینوں ستونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک حالیہ پیش رفت پر نظر ڈالتے ہیں جو ایران کی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے، اور وہ ہے روس کے ساتھ گہری ہوتی ہوئی فوجی شراکت داری۔ یہ کوئی باقاعدہ فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ مفادات کا ایک عملی سنگم ہے، یعنی میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے والی پالیسی۔ ایران روس کو وہ ہتھیار دے رہا ہے جن کی اسے یوکرین میں سخت ضرورت ہے، اور بدلے میں وہ ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی امید کر رہا ہے جو اس کے دفاع کی سب سے بڑی کمزوری یعنی فضائی دفاع کو دور کر سکتی ہے۔ S-400 جیسا سسٹم ملنا ایران کے لیے واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، غیر متناسب جنگ کا نظریہ، یہ 3 ستون اور روس کے ساتھ یہ نئی دوستی، یہ سب مل کر کیسی تصویر بناتی ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کا حتمی مظاہرہ دنیا کی سب سے اہم تجارتی گزرگاہ پر ہو سکتا ہے۔ پوری کہانی، پوری حکمت عملی آخر میں آ کر صرف ایک عدد کے گرد گھومتی ہے: 20%۔ جی ہاں، دنیا بھر میں استعمال ہونے والے تیل کا ہر 5واں بیرل اسی ایک تنگ سمندری راستے آبنہ ہرمز سے گزرتا ہے۔ یہ عالمی معیشت کی شہر رگ ہے۔ اور یہاں آ کر ایران کی غیر متناسب جنگ کی حکمت عملی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اسے جنگ جیتنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ عالمی معیشت کو یرغمال بنا سکے۔ اسے صرف اس گزرگاہ کو اتنا خطرناک بنانا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو کور دینے سے انکار کر دیں اور تیل کی ترسیل خود بخود رک جائے۔ اور یہی اس حکمت عملی کا آخری کھیل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شدید معاشی بحران پیدا کیا جائے کہ پوری دنیا چیخ اٹھے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ لیکن اس بار شرائط ایران کی ہوں گی۔ یہ عسکری فتح نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک فتح کا منصوبہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں مستقبل کی جنگوں کے بارے میں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا آنے والے دور میں سب سے بڑی طاقت وہ ہوگی جس کے پاس سب سے زیادہ طیارے اور ٹینک ہوں گے، یا وہ جس کے پاس عالمی معیشت کے سب سے اہم سوئچ پر ہاتھ رکھنے کی صلاحیت ہوگی؟